مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا خداوند خدا ہے۔ اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزاروں پشتوں کے لیے فرمایا، اس عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا اور اس کی قسم کھائی، اور جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرائے۔ ہالےلویا۔ اور جو ہمارا پچھلا کلام تھا وہ یرمیہ نبی کے لیے تھا کہ خداوند نے نبی کو چنا اور انہیں کہا کہ جا کے لوگوں کو سچائی بتاؤ اور سچائی کا راستہ دکھاؤ کہ کس سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جو ہم غلاموں کی طرح اس میں انہی کاموں کو کر رہے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں، جو باپ دادا نے نہیں سیکھے تھے، آگے ان کی نسلیں بھی نہیں سیکھ رہی۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا اور تربیت دی اور ہمیں فہم عطا کیا تاکہ ہم اس کے فرمان کو سیکھ سکیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہمیں متی کی انجیل اس کا 24واں باب دیا گیا ہے۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہمارے اس نے یسوع مسیح نے کہا، یسوع نے کڑوے دانوں کی تمثیل سمجھائی کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جو تھا وہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے۔ اگر ہم اس کی 36 آیات میں دیکھیں، اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم یعنی ہمارے خداوند آسمان کے مالک، ہماری زندگیوں کے مالک ہیں، اور کھیت دنیا ہے جسے اس نے بنایا، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریروں کے فرزند ہیں، وہ شریروں کے جو شیطان کے ہیں، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے اور باپ کی مرضی پہ نہیں چلتے۔ جس دشمن نے ان کو برباد بویا یا خراب کیا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخری ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کرے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمیں صاف بتایا جا رہا ہے کہ اچھے بیج کون بوتا ہے، ہمارا خدا۔ اور ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا زندہ کلام ہے جو ہمیں بخشا گیا ہے، اور جب ہم اس کلام کے مطابق چلیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔ اور جو شریر ہیں اور جو کلام پر نہیں چلتے یا کلام کی مرضی پہ نہیں چلتے تو وہ خدا کہتے ہیں کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم متی 13:25-27 میں دیکھیں، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آئے گا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو دے گا۔ سوتے ہوئے، اسی لیے جو سوتے ہیں، جو ابھی تک سو رہے ہیں، جو جاگ نہیں رہے، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ ہم بچائے جائیں۔ اسی طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کڑوے دانے کس طرح بوئے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زمین پر کچھ نہ بوئیں گے، زمین ہمیں کہا گیا ہے کیونکہ خدا آسمان ہے اور میں اور آپ کیا ہیں؟ زمین ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں اچھی چیزیں کلام نہیں بوئیں گے تو باہر سے تو کسی نے بو جانا ہے۔ اگر ہم اپنے گارڈنوں میں دیکھیں اچھی چیزیں نہیں بوتے تو بہت سارے جنگلی پودے بڑھ جاتے ہیں اور وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں بغیر کسی چیز کے۔ اسی طرح کلام اگر دل میں بچوں کے اپنے زندگی میں نہیں بوئیں گے، اسی طرح شیطان جو ہے نا وہ آ کے اپنا کام کر دے گا، اور اس طرح جب کٹائی ہوگی تو ایک ہی ساتھ اچھے برے لوگوں کے ساتھ ایک ہی دفعہ انصاف کیا جائے گا، اور جو کڑوے دانے ہوں گے خدا کہے گا انہیں ایک جمع کرے۔ اگر ہم اس کی 27 آیات کو دیکھیں، اور نوکر نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھے بیج نہ بوئے تھے؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟
اس پر خدا ہمیں جواب یہ دیتا ہے کہ خدا نے تو ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا، خدا نے تو ہمیں بنا کر جو نام انہوں نے ہتھیلی پہ لکھا ہے وہ ہمیں ناموں سے پکارتے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارے باپ نے اپنے ہر بیٹے بیٹی کے نام رکھے ہوئے، لکھے ہوئے ہیں، انہیں ناموں سے پکارتے۔ جس طرح ہم دنیاوی ماں باپ ہوتے، چاہے ان کے کتنے بھی بچے ہوں، چاہے ان کے کتنے بھی گرینڈ چلڈرن ہوں، جو بھی ہو، وہ سب کے ناموں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آسمان کا مالک ہم سب کے ناموں کو جانتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ پورا کرنا جانتے ہیں، چاہے وہ آواز سنے یا نہ سنے، وہ تنبیہ کرتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں کہ میں ہی تیرا مالک ہوں اور میں ہی، اور مبارک ہے وہ لوگ جو جنہیں خدا تنبیہ کرتا ہے، مبارک ہے وہ لوگ جنہیں خدا محبت کرتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا محبت سے بھرا ہوا ہے، اور جو اس کی آواز کو نہیں سنتے ان کے لیے کیا ہوگا۔ متی 13:42-43 میں کہ اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو سن لے۔ ہالےلویا۔ ہمیں بار بار موقع دیا جا رہا ہے کہ ہمیں خدا کی اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ متی 24:14-30 میں، اور بادشاہ کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کے سب قومیں چھاتی پیٹیں گے اور ابن آدم کو بڑی قدرت کے جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ ہالےلویا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس اندھیرے سے خود نکالنا ہے۔ اندھیرے کبھی خود ختم نہیں ہوتے، یا اس سے نکلنا پڑتا ہے اور اسے روشنی میں بدلنا پڑتا ہے۔ ہمیں خود ان اندھیروں سے باہر آنا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا، میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، نہ میں کبھی چھوڑوں گا اور نہ کبھی میں دستبردار ہوں گا۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو نہ ٹلی ہیں اور نہ ٹل سکیں گی۔ ہمیں پس کیا کرنا ہے؟ ابلیس کو کیا کرنا ہے؟ اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے جوتیوں کے ساتھ مار کے باہر نکالنا ہے۔ کوئی گھر میں کتے بلے آ جاتے ہیں تو ہم انہیں دعوت نہیں دیتے، وہ آ جاتے ہیں، اور آ جاتے ہیں وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور جب جگہ بنا لیتے ہیں تو ہمیں نکالنے کا بھی طریقہ آتا ہے۔ ہم اپنی دیواروں کو اونچا کر لیتے ہیں اور اپنے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ آئیں۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہمیں کلام کو لینا ہے اور کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جب ہم خدا کو بولیں گے، خدا سے مدد مانگیں گے، زبور 119 اس کی 32 میں کہ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ خدا کہتا ہے تم دوڑو گے، لیکن ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنی کھیت میں اچھا بیج بویا۔ اچھا بیج جو کلام ہے، جب ہم اپنے خدا کے کلام کو اندر لیں گے، بوئیں گے تو وہ پھلدار بنے گا۔ اگر ہم اس کلام کو، چاہے خداوند خود جہاں چرچز میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، لوگ اسے دیکھنے کی آنکھیں ہی نہیں رکھتے، کان ہی نہیں رکھتے، تو وہ کیسے سنیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ ہمیں اپنے آپ کو اس لائق کرنا ہے کہ اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہے، ہم اس عہد میں بیٹھ جائیں کہ خدا یہاں پہ موجود ہے۔ ہم چرچز میں جاتے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، کوئی فونوں پہ لگا ہے، کوئی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جب بھی چرچز میں جائیں، جہاں میٹنگ میں جائیں، کہیں بھی جائیں، گھر بھی بیٹھے تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ اس وقت جب میں خدا کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوں تو میرا باپ وہاں پہ موجود ہوگا۔ ہمیں چرچز میں بھی ٹائم سے جانا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کی حضوری میں ایک عہد باندھا ہوتا ہے، چرچز نے ٹائم لگایا ہوتا ہے کہ اس ٹائم دعا شروع نہیں ہے، تو ہم نے یہ نہیں سوچنا فلانا نہیں آ رہا، وہ نہیں آندا، نہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، آپ نے صرف خدا کے لیے جانا ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں تو ٹائم سے، مجھے تھوڑی سی بھی لیٹ ہو جاتی ہے تو میرے شوہر کہتے ہیں تو پاگل ہو جاتی ہے، مطلب میں اسے کینسل کرتی ہوں، لیکن میں ایسی بے چین ہوتی ہوں کہ مجھے جانا ہی ہے ٹائم سے، کیونکہ وہ میرے اور میرے باپ کے
ٹائم ہے۔ وہ خدا جس طرح ہمارے بچے ٹائم سے گھر نہیں آتے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا خدا بھی انتظار کرتا ہے۔ کیا مناسب ہے کہ ہم مالک کو انتظار کرائیں؟ نہیں، ہمیں ٹائم سے خدا کے گھر میں جانا ہے، ہمیں ٹائم سے خدا کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اسی طرح چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں، چاہے پریشانیاں کچھ بھی ہوں، بہت ایسا وقت ہو جاتا ہے کہ ہم ایکسکیوز رکھ لیتے ہیں، وہ بہت بزی سی ہے اس لیے آج میں چرچ نہیں آ سکا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ نہیں ڈرتے، ہم یہ نہیں خوف کھاتے کہ کس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو جان رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی تو آنکھیں ہر جگہ لگی ہیں۔ خداوند سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں کے سامنے ایکسکیوز کر دیتے ہیں، بجائے کہ لوگوں کے ہمیں خدا کی حضوری میں جانے کے لیے خدا سے کہنا ہے، اور خدا خود ہمارے راستوں کو ہموار کرے گا۔ خدا خود ہمارے لیے وہ ٹائم مقرر کر دے گا جب ہم ارادہ کر لیں گے کہ نہیں باپ میں نے جانا ہے۔ تو آپ یقین کریں، میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اگر میں عہد کر لیتی ہوں کہ مجھے جانا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہاں جا سکتی ہوں، کیونکہ وہ خدا ممکن کرتا ہے، میں اپنے سے نہیں کرتی۔ لیکن ہاں، میں اپنی خواہش کو اپنے باپ کے آگے رکھتی ہوں اور وہ پورا کرتا ہے، چاہے مشکلیں کتنی بھی ہوں، چاہے دکھ کتنے بھی ہوں۔ ہمارا خداوند ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، جس طرح زبور 107 اس کی 28 آیات میں یوں لکھا ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ ہاللیلویا، وہ خداوندوں کا خدا۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ ایک دن سب کچھ جیت کر موت سے تو ہارنا پڑتا ہی ہے، اس لیے اس وقت کے لیے ہمیں خوف کھانا ہے، ڈرنا ہے، تاکہ ہمارے خدا نے، جس کے پاس ہمارا خداوند خدا ہے، جس کے پاس یسوع ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس ابدی زندگی ہے، اس کے ساتھ امید ہے، اس کے پاس آس ہے، جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیں۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے برکت کی دعا کریں اور اس کلام کو ریسیو کریں، اس کلام کو اپنی زندگی میں بولیں، اپنے دلوں کو سخت مت کریں۔ جو کہتے ہیں نا کلام کی سمجھ نہیں آئی، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہوتا ہے، وہ اس کلام کو نہیں ریسیو کرتے۔ جب تک آپ کی کوئی برکت آپ ریسیو نہیں کریں گے، لیں گے نہیں، وہ کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ سب کے لیے زندگی دینا چاہتے ہیں، خدا باپ سب کو ابدی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، کیونکہ ہم مسافر اور یہاں سے جانا ہی جانا ہے، سفر تو پورا ہونے پر جانا ہی ہے، لیکن ہم جو مسیح میں ہیں، ہمیں آس امید ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی جو خدا کی بادشاہی میں ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیں گے تو یقیناً خدا کے وعدے ہیں کہ راست باز نور کی طرح چمکیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آج کے کلام کو اور آج کے کلام کی قدرت کو سب کے لیے مانگتے ہیں، اور تمام گھروں میں خدا باپ ایک نئی روشنی ہو، کیونکہ آپ نور ہو باپ جی، اور جہاں یسوع نام آ جاتا وہاں آپ کے حالات اور زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ پیارے باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ یسوع ناصری جہاں آ جاتے ہیں وہ شافی ہیں، وہ شفا بھی دیتے ہیں۔ ہمیں یسوع کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لینا ہے، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں جو خدا نے دی ہے۔ خدا باپ سب جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں، سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کریں۔ یسوع نام میں ہم سب نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ کلام کو شیئر کرا کریں، کلام کو آمین لکھا کریں۔ آمین کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو جو بولا جا رہا ہے۔ خدا باپ آپ کے ساتھ ہو۔